Assalamu alaikum, dear students of 11th class. As you know, we were discussing our sixth chapter, judiciary, in which we discussed judiciary, we discussed rule of law, we discussed independent of judiciary. Now today, our topic is what are the different provisions in the Constitution in order to maintain the independence of judiciary. यानी क्वेश्चन बता रहा है आपको यानी क्या प्रोविजंस है हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम मेंटेन रखें जुडिशरी को इंडिपेंडेंट, यानी हमारी जो जुडिशरी है हम किस तरह इसको इंडिपेंडेंट रखेंगे। इसके लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रखा गया है कि हम अपनी इस जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखें। तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस हैं कि हम अपने इस जुडिशरी को जो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है इसको हम किस तरह इम्पार्शियल रखें, इसको हम किस तरह इंडिपेंडेंट रखें। तो इसके लिए हमारे पास हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ मेथड्स दिए हैं, कुछ प्रोविजंस दिए हैं कि हमारी ये जुडिशरी किस तरह इंडिपेंडेंट रह जाए। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि जो टू मेक डेमोक्रेसी एंड फेडरेशन सक्सेसफुल it is essential that judiciary should be independent and impartial. It is a special feature of the Indian Constitution that it has tried to establish an independent judiciary in the state. In India, in Indian Constitution, we have applied many provisions for making judiciary independent, in which we have first provision, and that is appointment of judges. And the appointment of judges, as this provision is concerned in our constitution, this method of appointment of judges is devised in such a way that only able persons could become the judges. It is the president who appoints the judges of the Supreme Court and High Court and High Courts. But the president is not absolutely free in making the appointment of judges. In case of appointment of Chief Justice of Supreme Court, he has to consult the Chief Justice of State High Courts, and he consults other judges also. He appoints other judges in consultation with the Chief Justice. The Chief Justice of High Court is appointed in consultation with the State Governor and Chief Justice of the Supreme Court. In case of appointment of other judges, the Chief Justice of State High Court is also consulted. The magistrates and sub-judges of subordinate courts are also appointed through competitive examinations. This way the executive cannot appoint judges of its own accord. यानी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस आपने पिछले कुछ प्रेसिडेंट पावर्स में भी पढ़ा है, तो उसमें हमने ये भी लिखा था उधर कि ये जजेस को अपॉइंट करता है। तो यहाँ आज हम ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि किस तरह हमारा प्रेसिडेंट जो है जजेस को अपॉइंट करता है। तो यानी हमने यहाँ ये भी बताया कि ये जो प्रेसिडेंट है यानी ये खुद ही यानी उसको ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है यानी वो कि जजेस को खुद इनको अपॉइंट करे। उसको क्या करना पड़ता है, मसलन अगर प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करना है तो उसके लिए प्रेसिडेंट को क्या करना है, वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ ऑल हाई कोर्ट जो होते हैं उनको कंसल्ट करता है और बाकी जजेस को भी वो कंसल्ट करता है। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट हो जाता है। इसी तरह से अगर हाँ इस हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है तो उसके लिए ये जजेस को कंसल्ट करता है
اور چیف جسٹس کو بھی کنسلٹ کرتا ہے. اس طرح ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے یعنی ہائی کورٹ چیف جسٹس کا. تو یعنی ججز کو بھی یہ وہاں کنسلٹ کرتا ہے, چیف جسٹس کو بھی کنسلٹ کرتا ہے. اور اگر ججز کو اپوائنٹ کرنا ہے یعنی اس ججز کو اپوائنٹ کرنے کے لیے یعنی اگر اسٹیٹ میں مثلا اسٹیٹ میں کسی چیف جسٹس کو اپوائنٹ کرنا ہے تو اس کے لیے اس کو وہاں کا جو گورنر ہوتا ہے اس کو کنسلٹ کرنا پڑتا ہے, اور وہاں کا جو اور چیف جسٹس کو بھی وہاں کنسلٹ کرنا ہے, اور ہائی کورٹ کا بھی جو چیف جسٹس ہوتا ہے اس کو کنسلٹ بھی کرتا ہے. تو اس طرح سے وہاں کا ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اپوائنٹ ہوتا ہے. تو اس کے لیے اگر ہمارے یہاں ججز جو ہائی کورٹ کے ججز کو اپوائنٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی یعنی چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کو اس کو کنسلٹ کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ باقی ججز کو بھی اس کو کنسلٹ کرنے پڑتے ہیں, تبھی ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں. تو اس باقی ججز جو ہوتے ہیں ہمارے یعنی میجسٹریٹس جو ہوتے ہیں, یہاں کے ہم کہتے ہیں سب ججز جو ہوتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ کورٹس میں سیشن کورٹس میں ہوتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کمپٹیٹیو ایگزام ہوتا ہے یعنی میجسٹریٹ اور سب ججز کے لیے جو سب آرڈینیٹ کورٹس میں ہوتے ہیں اس کے لیے ایک کمپٹیٹیو ایگزام بھی ہوتا ہے, اور جو کمپٹیٹیو ایگزام پاس کرتا ہے تو وہ ججز دیٹ وے کیا یہ ججز جو ہے اپوائنٹ ہوتے ہیں کمپٹیٹیو ایگزام کے ذریعے سے. یعنی تبھی ہم کہتے ہیں یعنی ایگزیکٹو کی ناٹ اپوائنٹ ججز آف اٹس اون اکارڈ, یعنی یہ جو ایگزیکیوٹو ہے یہ خود بخود ججز کو اپوائنٹ نہیں کر سکتا ہے. یعنی یہ پہلا پروویژن ہے یعنی ججز کو اپوائنٹ کرنے کے لیے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک ہی اس میں پاورفل نہیں ہے کہ ججز کو اپوائنٹ کرے یا چیف جسٹس کو اپوائنٹ کرے. تو اس کے لیے کنسلٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے, تو ان کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے جج اپوائنٹ ہوتے ہیں. تو یہ رہی اپوائنٹمنٹ کی بات. اب ہمیں اور پروویژن ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے یعنی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری بنانے کے لیے ہمیں ضروری بات ہے کہ اس کے لیے ہمیں ان ججز کے لیے گڈ سیلری کی ضرورت ہے. تو گڈ سیلری تاکہ کوئی گریٹیفیکیشن میں نہ آئے, تاکہ کوئی ٹیمپٹیشن نہ ہو اس میں, تو اس کے لیے ایک گڈ سیلری کی ضرورت بھی پڑتی ہے. جیسے کہ ججز آف سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹس آر گیون a decent salary so that they do not accept illegal gratification to increase their income. Every effort has been made to make them above temptation. The judges of the Supreme Court are given a monthly salary of 2,50,000 and the judges of High Courts are given a monthly salary of 2,25,000. یعنی یہاں ہم کہتے ہیں کہ جو گڈ سیلری ہے تاکہ ان کا گریٹیفیکیشن نہ ہو, لالچ میں نہ آئے یا کسی بہکاوے میں نہ آئے, تو ان کے لیے ایک اچھی خاصی سیلری دی جاتی ہے. اس کے لیے جو ہماری سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کو 2.5 لاکھ کی سیلری ہے, اور جو ہماری ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کے لیے تو 2.25 لاکھ کی سیلری ہوتی ہے. So they are also provided rent-free bungalows. They are given a pension after retirement so that they may not face any financial difficulty in old age. یعنی اس میں ایک اور بھی ہے کہ اس سیلری کے علاوہ انہیں ریزیڈنسی بھی ملتی ہے جن کی رینٹ نہیں ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ ریٹائر ہوتے ہیں تب ان کو پینشن بھی ملتا ہے تاکہ ان کو کوئی فائنانشل پرابلم نہ آ جائے. تو یہ جو ان کے پاس سیلری الاؤنسز اینڈ سروس کنڈیشنز آف ججز یعنی آر فکسڈ بائی لا بائی دا پارلیمنٹ. دا سیلری اینڈ الاؤنسز آف دا ججز کین ناٹ بی چینجڈ ڈیورنگ دیئر ٹینیور آف آفس آف دیئر ڈس ایڈوانٹیج. The parliament can reduce the salary of future judges, but the salaries of judges who are in service cannot be reduced. یعنی انہیں سیلری الاؤنسز یعنی جو ہے
یہ فکس ہوتا ہے یعنی ان کا سروس کنڈیشنز میں. تو دوسرا یعنی پارلیمنٹ کرتا ہے، یعنی ان کے لیے جو سروس کنڈیشنز جو ہیں پارلیمنٹ ہی فکس کرتا ہے یعنی قانون کے ذریعے سے. تو دوسرا یہ کہ ان کی سیلری جو اور الاؤنسز جو ہوتے ہیں ججز کے یعنی وہ چینج نہیں ہوتے اگر کوئی مثلا اس وقت جج کام کر رہا ہے، وہ اس وقت مثلا کسی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا جج ہے تو اس کی سیلری یعنی اس کی الاؤنسز جو ہے وہ تو ریڈیوس نہیں ہو جائے گی. تو پارلیمنٹ جو ہے وہ ریڈیوس سیلری کر سکتے ہیں لیکن فیوچر ججز کے لیے یعنی جو نئے جو آئیں گے تو اس وقت یہ ریڈیوس کر سکتے ہیں، لیکن جو پریزنٹلی جو کام کرتے ہیں ان کو ریڈیوس نہیں کر سکتے ہیں. کوئی کسی بھی سیلری یا کوئی بھی بینیفٹ جو ان کا ہے وہ ریڈیوس نہیں کر سکتے ہیں. تو اس طرح یہ جو ان کے لیے سیلری ہے یہ دوسرا پروویژن ہے تاکہ یہ جو جوڈیشری ہے انڈیپینڈنٹ رہے، یہ کسی لالچ میں نہ آ جائے جو ہماری جج صاحبان. تو ان کے لیے اچھی خاصی سیلری دی جاتی ہے، ادر بینیفٹس بھی دیے جاتے ہیں، پینشنری بینیفٹس بھی دیے جاتے ہیں تاکہ یہ گریٹیفیکیشن میں نہ آئے. جو ہمارے پاس ہمارے اس کانسٹیٹیوشن میں جو تیسرا پروویژن ہے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے لیے، تو اس کے لیے لانگ اینڈ سیکیور ٹینر ہوتا ہے. یعنی لانگ اینڈ سیکیور ٹینر یعنی ایک تو ان کے لیے سروس زیادہ ہے اور دوسرا یہ کہ سیکیور ہو، وہ یعنی جس وقت کے لیے یہ جج ہوتے ہیں وہ ٹائم جو ہوتا ہے لانگ ٹائم ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ سیکیور ہوتا ہے یعنی محفوظ ہوتا ہے، یعنی کوئی ان کو آسانی سے ہٹا نہیں سکتا ہے. یعنی ایز وی نو judges are kept in service for a pretty long period. The judges of the Supreme Court remain in office up to the age of 65 years. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ اگر ہم جوڈیشری سے باہر بات کریں گے تو تمام جو گورنمنٹ سرونٹ ہوتے ہیں ان کے لیے اس وقت 60 ایئرس کی سروس یعنی ایج ہے تب وہ ریٹائر ہوتے ہیں. لیکن ہمارے جو ججز ہوتے ہیں ان کے جب وہ 65 ایئرس تک پہنچتے ہیں تبھی وہ ریٹائر ہوتے ہیں، یعنی 65 ایئرس تک وہ کام کرتے ہیں. یعنی چاہے ہائی کورٹ کے ہیں، سپریم کورٹ کے ہیں، تو اس طرح سے جو آفس میں رہ سکتے ہیں اپ ٹو دا ایج آف یہ جو سپریم کورٹ کے ہیں تو وہ 65 ایئرس سے تک رہتے ہیں، اور ہائی کورٹ کی جو ہے وہ 62 ایئرس تک رہتے ہیں. یعنی یہاں 3 سال کا فرق ہے یعنی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کے لیے. یعنی وہاں سپریم کورٹ میں 65 ایئرس ان کا ریٹائرمنٹ ایج ہے، تو ہائی کورٹ کی بات کریں گے تو ہائی کورٹ میں 62 ایئرس ہے. یعنی دے ریٹائر، دے گین ایکسپیرئنس اینڈ نالج of their profession and perform their duties quite satisfactorily. The tenure of office is also secured. The executive and legislature have not been empowered to remove the judges on minor matters. They can be removed from office only if the parliament passes a resolution by 2/3 majority in both the houses to this effect. They can be removed only on a charge of misbehavior or incapacity. The judges are not in any way under the control of legislature or the executive. They decide cases without any fear or pressure. یعنی ہم نے یہاں کہا کہ لانگ اینڈ سیکیور ٹینر ہے، تو اس کے لیے ہم نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ ایک لانگ ٹینر کے لیے وہ سیکیور ہوتا ہے، یعنی کوئی اس سے باہر نکال سکتا ہے، وہ اپوائنٹ ہوتا ہے فار اپ ٹو دا ایج آف 65 ایئرس. اور جو ہائی کورٹ کا جج ہوتا ہے وہ اپ ٹو دا ایج آف 62 ایئرس ہے، تاکہ ان کے پاس ایکسپیرئنس ہوتا ہے، نالج ہوتی ہے اس پروفیشن کے بارے میں، اور وہ اپنی ڈیوٹی جو کرتے ہیں سیٹسفیکٹری کرتے ہیں کیونکہ ان کا ایک لانگ ٹرم ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ ان کا جو ٹینور ہوتا ہے وہ سیکیور ہوتا ہے، یعنی وہ کوئی ان کو ریموو نہیں کر سکتے ہیں. کوئی ہاں ریموو ہوتے ہیں اگر 2/3 میجارٹی جو ہے اگر ہاؤس میں یہ پاس ہو جائے تو تبھی ان کو نکال سکتے ہیں کسی مس بیہیویئر اور انکیپیسٹی
اگر ان کے خلاف ہو تو تبھی ان کے پھر یعنی دونوں ہاؤسز میں 2/3 میجارٹی کی ضرورت پڑتی ہے ان کو ہٹانے کے لیے، ریموو کرنے کے لیے۔ تو اس طرح سے جو ہمارے ججز ہوتے ہیں وہ نہ ہی لیجسلیچر کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، نہ ایگزیکیٹو کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، اور وہ اپنے کیسز جو ہے ڈیسائیڈ کرتے ہیں وداؤٹ اینی پریشر۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک اور پراویژن جو ہے جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ بنانے کے لیے، وہ ہے لیگل کوالیفیکیشن، یعنی لیگل کوالیفیکیشنز، یعنی کیا کوالیفیکیشن لیگلی کیا کیا کوالیفیکیشنز ہم قانونی طور پر کیا کیا کوالیفیکیشنز ہونے چاہیے جو ہمارے ججز ہوتے ہیں۔ تو لیگل کوالیفیکیشن جو ہے ہیز بین پرسکرائبڈ ٹو بیکم دا جج of Supreme Court and high courts. Only that person can be appointed a judge of the Supreme Court who has either practiced law for 10 years in a high court or has worked as a judge in some high court for a period of not less than 5 years. Only that person can be appointed a judge of a state high court who has been an advocate of high court of 10 years standing or who has held judicial post for 10 years. Therefore, an ordinary and experienced person cannot be appointed to the post of judge. Moreover, a man who possesses legal qualifications can best serve as a judge. یعنی جو کوالیفیکیشن ہے وہ آلریڈی ہمارے اس کانسٹیٹیوشن میں فکس کیے گئے ہیں ججز کو، یعنی ججز کے لیے کیا کیا کوالیفیکیشن ہے اپوائنٹمنٹ کرنے کے لیے۔ تو اس کے لیے ہم نے کہا ہے کہ اگر ہمارے پاس سپریم کورٹ یعنی اگر جج اپوائنٹ کرنا ہے تو اس کے لیے اس نے کیا کیا ہوگا، اس نے پریکٹس کی ہوگی، لا کی پریکٹس کی ہوگی، یعنی 10 سال پریکٹس کی ہوگی کسی ہائی کورٹ میں، یا ہم یہ کہیں کہ اس نے کام کیا ہوگا ایز جج یعنی ہائی کورٹ میں، یعنی کم سے کم 5 سال کے لیے۔ تو وہی پرسن جو ہے اس کو ہم جج بنا سکتے ہیں ہائی کورٹ کا، اور یہ جو ہمارے پاس ایڈوکیٹ ہے اس کو ہائی کورٹ 10 ایئرس کا ایکسپیرئنس ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کوئی آرڈنری ہم یا ان ایکسپیرئنس پرسن کو ہم اپوائنٹ نہیں کر سکتے ہیں، یعنی اس کے لیے لیگل جو کوالیفیکیشنز ہوں گے تو وہی سرو کر سکتا ہے اس کے لیے۔ تبھی ہم کہتے ہیں کہ جو ہم اپوائنٹ کرتے سپریم کورٹ جج، یعنی جو یعنی only that person can be appointed a judge of the Supreme Court who has either practiced law یعنی وکالت کا کام کیا ہوگا for 10 years یعنی 10 سال کے لیے یعنی ہائی کورٹ، یا کہ اگر ایسا نہیں ہے تو اس نے کام کیا ہو یعنی اے جج in some high court for a period of not less than 5 years، یعنی جج کا کام کیا ہو کم سے کم 5 سال کا، اور دوسرا ہے کہ سپریم کورٹ میں کسی کوئی جو وکیل ہوگا یعنی ایڈوکیٹ جو ہم کہتے ہیں کم سے کم اس نے 10 سال وہاں پریکٹس کی ہو تو وہ only that person can be appointed a judge of state high court who has been an advocate of high court 10 years or has held judicial post for 10 years۔ یعنی اس طرح ہم کہتے ہیں کہ کوئی آرڈنری ان ایکسپیرئنسڈ پرسن cannot be appointed to the post of a judge۔ تو اس طرح سے یہ لیگل کوالیفیکیشن ہے جج کو اپوائنٹ کرنے کے لیے۔ تو ہم 5th پوائنٹ جو ہے ہمارے پاس جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ رکھنے کے لیے تو وہ ہے پاورس، یعنی جو پاورس ہیں the judiciary has been given vast powers in India. They can decide a case even against the government of the country. An individual can move the court if he has not got justice at the hands of the government. In case of fundamental rights, the citizens can directly go to the Supreme Court or the High Court
the Supreme Court and the High Court have the power of judicial review over the actions of the government. If an executive or law passed by the legislature violates fundamental rights or the provisions of the Constitution, it can be declared null and void by the Supreme Court and the High Court. The judiciary is free to give a decision against even the government. यानी कितने बड़े पावर्स हैं हमारे इस जुडिशरी के पास, यानी बहुत ज़्यादा पावर्स हैं इसके पास, इतने पावर्स हैं ताकि ये इंडिपेंडेंट रहे, इतना इंडिपेंडेंट है कि ये डिसाइड करता है यानी जो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट चलाते हैं तो उनके खिलाफ़ भी केस दायर कर सकते हैं, उनके खिलाफ़ भी फैसला दे सकते हैं ये, यानी जो गवर्नमेंट कंट्री का जो निज़ाम चलाने वाले हैं। यानी और एक आम शहरी भी कहाँ जाता है जब उसको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते हैं तो वो भी डायरेक्टली किसी भी कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, यानी अपने फंडामेंटल राइट्स को हासिल करने के लिए। तो इसके साथ ही जो जुडिशल रिव्यू भी कर सकते हैं, यानी अगर गवर्नमेंट कोई एक्शन लेता है तो गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया तो वो एक्शन जो उसकी है वो कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कि अगर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है क्या ये अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर नहीं है तो वो इसको नल एंड वॉइड कर सकता है, यानी वो इसको भी डिक्लेयर क्या कर सकता है, नल एंड वॉइड कर सकता है, यानी उसके खिलाफ़ भी ये अपनी कार्रवाई कर सकता है। यानी अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ होगा, यानी गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन जो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ होगा तो वहाँ अगर लगे जुडिशरी को कि ये हमारे मुल्क के हित में नहीं है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर है तो वहाँ ये लोग इसको नल एंड वॉइड करार दे सकते हैं। या कभी टकराव होता है फंडामेंटल राइट्स से, कोई भी अगर हमारे यहाँ लेजिस्लेचर कोई ऐसा कानून बनाता है जो हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होते हैं तो उस वक्त भी हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ये डिसीजन दे सकता है कि ये जो कानून है इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करो। तो तभी हमारी जुडिशरी जो है यानी फ्री है टू गिव डिसीजंस अगेंस्ट इवन द गवर्नमेंट हम कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रोविजंस हैं, ये इसलिए हैं ताकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे। तो हमारे पास एक और प्रोविज़न भी है इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शन, यानी एक्शन का इंडिपेंडेंस होना, यानी एज यू नो द जुडिशरी हैज़ बीन गिवन इंडिपेंडेंस इन इट्स एक्शंस। नो गवर्नमेंट ऑफिशियल और ए प्राइवेट इंडिविजुअल कैन इंटरफेयर इन द वर्किंग ऑफ द जुडिशरी। When no person can criticize the judge in connection with any case, publicity, the instructions and the orders of the judiciary are to be obeyed by all the government officials and other private citizens. If a person shows disrespect to the court can institute contempt of court proceedings against that man and can punish him. यानी अब इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की एक्शन में करने में, तो इसमें कोई भी यानी इस जुडिशरी में इसके काम काज में कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है जुडिशरी में। वो जो कोर्ट्स में ट्रायल्स होते हैं, सुनवाइयाँ जिसे हम कहते हैं, यानी वो अपने ओपिनियंस बता सकता है तो बाद में यानी क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता है। तो इसके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे पास, यानी जो हमारे जुडिशरी जो हमारे जो बाद में डिसीजंस दिए जाते हैं उनको ओबे करना पड़ता है, गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट ऑफिशल्स को भी और प्राइवेट सिटीजन्स को भी। तो अगर कोई भी इसमें डिसरेस्पेक्ट दिखाता है कोर्ट के डिसीजन में तो इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, तो उसको पनिशमेंट मिल जाती है। तो इस तरह से इससे हम कहते हैं ये है इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शन। तो और एक प्रोविज़न भी इसमें है, नो प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, यानी आफ्टर रिटायरमेंट ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ प्रोहिबिटेड टू डू प्रैक्टिस बिफोर एनी कोर्ट और अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी ये एक प्रोविज़न है कि अगर
ہمارا کوئی جج جو ہے سپریم کورٹ یعنی وہ اس کو پروہیبٹ کرتا ہے، یعنی آفٹر ریٹرن جج آف سپریم کورٹ از پروہیبٹڈ، یعنی اسے پروہیبٹ کیا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے، وہ اگر جب وہ ریٹائر ہوتا ہے، جج ریٹائر ہوتا ہے سپریم کورٹ سے، تو اس کو بعد میں یہ پریکٹس نہیں کرنا ہے، یعنی کہیں بھی جا کر کوئی کسی طرح کی پریکٹس نہیں، یعنی اگر وہ چاہے کہ میں ایڈوکیٹ بنوں یا یہ پریکٹس کروں شروع، اس کو یہ اجازت نہیں ہے، تو یہ ریٹائرمنٹ کے بعد پریکٹس نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے پاس جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ اور امپارشل بنانے کے لیے ہمارے پاس ایسے پروویژنز ہیں تاکہ یہ فری رہے، امپارشل رہے، انڈیپینڈنٹ رہے، اس کے اوپر آؤٹ سائڈ کوئی پریشر نہ آئے، یعنی اس جوڈیشری کے اوپر۔ تو اس طرح سے اس کے لیے جو ہمارے پاس یہ جو پروویژنز ہمیں پڑے ہیں، یہ اس لیے ہے کیونکہ جو جوڈیشری ہے یہ کسی کے کنٹرول میں نہ رہے، یہ تمام ایکشن جو کریں فریلی کریں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے یہ جو پروویژنز ہیں یہ ہمارے اس انشور کرنے کے لیے جوڈیشری کا انڈیپینڈنٹ رہنے کے لیے یہ پروویژنز انشور کرتے ہیں جوڈیشری کا انڈیپینڈنٹ رہنا۔ تو اس طرح سے امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ میں آیا ہوگا کہ کس طرح ہماری جوڈیشری انڈیپینڈنٹ رہتی ہے ایسے پروویژنز سے۔ تو ہم نیکسٹ ٹاپک جو ہمارا ہے وہ ہم اب ڈسکس کریں گے۔ تو اگر اس ٹاپک میں آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم ہو، دقت ہو، تو آپ واٹس ایپ پہ کوشچن بتائیے، واٹس ایپ پہ آپ پوچھیے کہ کہاں ہے یا کسی بھی ٹاپک میں، تو وہاں ہم ڈسکس کریں گے۔